گھر بھی سجائے، گلیاں سجائیں، کیا دل بھی سجائے؟ لوگ کہیں گے ہاں اگر دل سجے تو مجھے بتاؤ بھی مہینہ بار بھی کہیے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے باپ سے ناراض ہو، اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی ماں سے نہ بنتی ہو، کوئی ایسا نہیں جس سے رشتہ داروں کا من مٹاو رہتا ہو؟ یقیناً ہوگا، اگر ہے تو پھر دل کہاں سجے؟ ہم نے جھنڈے گھروں پہ لگائے، گھر کے ساتھ کاش ایک جھنڈا ہم نے دل پہ بھی لگایا ہوتا، سبحان اللہ، وہ جھنڈا کپڑے کا نہیں، مصطفیٰ کے عشق کا جھنڈا ہونا تھا، سبحان اللہ، حضور کی محبتوں کا جھنڈا ہونا تھا۔ کتنا ہم نے گھر سجائے، 8 دن پہلے سے سجاوٹ شروع کر دی، لیکن دل نہیں بدلے بھی۔ کچھ دن پہلے جلوس ہی میں کسی کا جھنڈے سے جھنڈا ٹکرایا تو جھنڈے کے ڈنڈے چلا دیا اس نے، ہاں کہتی ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ اتنا بڑا انقلاب ہم نے دیا اسلام، اتنی تبدیلی آئی جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور آج دیکھتے تو سیم نظر آتا ہے۔ پہلے بھی اگر کسی کا جوتے سے جوتا ٹکرا گیا 100 سال تک لڑتے تھے، آج جھنڈے سے جھنڈے ٹکرا گئے تو پھر لڑائی، دو جلوس آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، وہ کہتا تو ہٹ پیچھے، وہ کہتا تو ہٹ، ہٹنے تیار نہیں، لڑ گئے۔ کون سا دل سجا؟ جو دل پہلے کالے تھے وہی آج کالے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں پہ تو ہزاروں کی لڑائی تھی، کتنے غریبوں کے دروازے پہ صرف 5 روپے کی لڑی تھی۔ اللہ، کہتے دل سج گئے ہمارے۔ یہ میلاد نہیں، جب میلاد والا آیا تو غریب مسکرا رہے تھے، میلاد والا آیا تو تنگ دست ہنس رہے تھے، جب میلاد والا آیا تو پریشانوں کی عید ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے 50,000 کی لائٹنگ اپنے گھر پہ کی تھی، کیا یہ اچھا ہوتا 10,000 کی لائٹنگ لا کے کسی غریب کے حوالے کر دیتے، کہتے یار میرا آنگن تو سج گیا ہے، تھوڑا تو بھی سجا لے، میں نہیں جانتا تیرے دروازے پہ 5 لڑیاں کم رہ جاتی تو یہ دنیا کیا کہتی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرے گھر کے غریب کا گھر سج جاتا، کوئی دعا کرتا نہ کرتا، مدینے والا مصطفیٰ دعائیں دینے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، واہ 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 واہ، بہت ہاں ابھی علامہ توصیف صاحب نے بات کی، ناکوں کے جھگڑے بڑے اونچے ہو گئے۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، آج نہیں اسی جلوس پہ کچھ ایک بڑے بڑے پروفیسر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر انجینئر جلوس میں نہیں جاتے۔ کیا کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ اب جو مسئلہ ہے نا یہ اب شریف لوگوں کا نہیں رہتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ شور شرابہ جلوس میں ہوتا ہے کہ شریف آدمی چلنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا شرم کر یار، لگتا ہے ادھر کی چائے پی کے آیا ہے۔ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، بے شک، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ کہتے صاحب ڈاکٹر انجینئر نہیں آتے، میں کہتا ہوں سن، صرف وہ لوگ نہیں آتے جن کے نصیب میں آنا نہیں لکھا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے یہ جو ڈاکٹر انجینئر ہیں اگر انہیں یہ لگتا ہے میری ڈگری مولوی کی ڈگری سے بڑی ہے، میری ڈگری ایک عالم کی ڈگری سے بڑی ہے، میں کہتا ہوں ساری ڈگریاں لے کر کے ہم صرف غلامی مصطفیٰ کی ڈگری لے کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم ساری ڈگری ایک پلے میں رکھو، مصطفیٰ کی فلم، مصطفیٰ کی فراست کی ڈگری دوسرے بلے میں رکھ۔ تیرے جیسے لاکھوں انجینئر ایک آفس کی جوتی کے برابر چل سکتے ہیں، تیرے جیسے لاکھوں ڈاکٹر آفس کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ تیرا رشتہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں پہ تاج والے بھی پگڑی اتار کے آتے ہیں۔ اگر تجھے اپنے علم پہ ناز ہے، اگر تجھے لگتا ہے تیرے ایک نسخے سے ٹائیفائڈ ختم، تو چل میں تجھے آمینہ کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں۔ سبحان اللہ۔ تیرے کتنے انجیکشن سے کسی کا کولا ٹیڑھا، کسی کی ہڈی سوجی، لوگ باؤل میں کتنے مار یہ پانی کے جکشن لگا کے، یہ تیری ترکیب علاج ہے، یہ تیرے گھر کی دوا ہے۔ آپ اس طبیب کی چوکھٹ پہ لے کر چلو جس کی چوکھٹ سے کوئی بیمار ایسا نہیں لوٹا جو گیا بیمار ہو بیمار آیا ہو۔ نبی کی امی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب حضور کو چوکھٹ پہ لے کے آئی تھی، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی بیماری ختم ہو جاتی تھی، جس کو مصطفیٰ چھو دیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کہتے میرے دروازے پہ بھیڑ لگنے لگی، میں نے گڈھا کھودا، پانی بھرا،
کہتی تھک گئی تھی ہاتھ رکھواتے رکھواتے، پھر جس کو ضرورت ہوتی اس میں مصطفیٰ کا پیر ڈال دیا تھا، وہ پانی دے دیتی، لوگ شفا پا جاتے۔ بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نام۔ سبحان اللہ وابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجینئر جلوس میں نہیں آتا نہ آئے، ڈاکٹر نہیں آتا نہ آئے، دم میں چل کر دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک ہاں فرق تب پڑے گا ہم زندہ رکھیں اور جلوس میں نکلے ایسی زندگی پہ لانا۔ ہاں اللہ اکبر، سب کو اپنی اپنی پہ ناز ہے، ہمیں اپنی پہ ناز ہے، تمہیں اپنی پہ ناز، ہمیں اپنی پہ ناز ہے۔ اور کیسا نبی ہے خدا کی قسم، حضرت سید آمینہ کہتی حضور شکم میں تھے، سنیں یوسف بھائی، اللہ راحت صاحب سنیں، حضرت آمینہ کہتی حضور شکم میں تھے، میں آنگن میں تھی اپنے، کہتی ایک کنکر دکھائی دی، میں نے وہ اٹھا لی، کہتی جب چھوانا تو موم بن گئی، سبحان اللہ، پگھل گئی میرے ہاتھ میں، کہتی میرے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہوا؟ ایک پتھر ہو کے کنکر پگھل گئی، کہنے لگے اتنا کہنا تھا، وہ کنکر بولنے لگی، اس نے کہا حلیمہ انتظار کر، محبوب آلے میں دے، ابھی تو چھوٹے پگھلنے میں بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے، بہت خوب، کیا بات بڑے ہے۔ بڑے پگھل جایا کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت آمینہ نے۔ اور حضرت حلیمہ کیا کہتی؟ کہتی حضور آئے نا تو 70 بکریاں یا 7 بکریاں تھی، لیکن جس دن سے حضور آئے میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، سبحان اللہ، 700 بکریاں۔ وہ کہتی مزے کی بات یہ، جب تک حضور میرے گھر میں رہتے بکریاں سکھ میں رہتے، اللہ کیا بات ہے۔ کہتی پتہ نہیں چلتا تھا 700 بکری کدھر ہے۔ وہ کہتے جب حضور گھر سے باہر نکل جاتے پھر تو ایسا لگتا تھا جیسے قبضہ ہی بکریوں کا ہے۔ کہنے لگے ایک دن حضور سو رہے تھے تو ایک بکری نہ آئی حضور کے پاس، تو وہ حضور کے پیروں کی طرف آ رہی تھی، مجھے ڈر تھا، ماں تھی نا، بھلے دودھ پلانے والی تھی لیکن تھی ماں۔ کہتی میں نے نا بکری کو یوں دھکا دے دیا، کہتی میں نے زور سے دھکا دیا نا، بکری نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ دھکیل کیوں رہی ہے، یہ صرف تیرا رسول نہیں ہے ہمارا بھی رسول ہے۔ اس نبی کا جلوس ہے، خدا کی قسم یہ فیصلے یہاں کے نہیں وہاں کے ہیں، جلوس میں وہ آئے گا جسے مصطفیٰ چاہیں گے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ ڈاکٹر و انجینئر ہو، یہ تمہارا علم تو نبی کی آمد سے پہلے بھی تھا، طبیب تو اس وقت بھی تھے، لیکن بیٹیوں کی عزت کہاں تھی، حکیم تو اس وقت بھی تھے، ماں کا وقار کہاں تھا، دوا دینے والے اس وقت بھی تھے، بیوی کی عزت کہاں تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن عزتیں نہ تھی۔ عزتیں تب ملی ہیں جب عزتیں دینے والا آمینہ کا لال آیا ہے، جب مصطفیٰ آئے ہیں تو کتنا بڑا انجینئر بن جا، اگر گھر میں بہن دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، بیٹی دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، ماں دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ میرے حضور کی آنے کی برکت ہے۔ جلوس بنا لیکن دل بھی سجا، چلیں آگے، تھکے تو نہیں ابھی، کل بارات میں جانے کی فکر ہوگی، بارات کہہ رہے چلی جائے گی، اللہ سلامت رکھے، بس سن لیں تھوڑی دیر۔ حضور آئے، آپ نے سارے لوگوں سے سنا ہو، اکثر امام حضرات بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کا صرف ایک طرف کا دودھ لیا، دوسری طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم اسی رسول کی امتی ہیں نا، جس نے ایک طرف کا پیا اور ایک طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ ہمارے بھی پاس یہی انصاف ہے، بھائی کا آپ چھوڑتے ہیں، ہم کے کھا جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج ابھی بات چل رہی تھی نا، بات میں بندوں کے نکل آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھیے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ ترگو، تم اپنے باؤل چھیتر میں رہتے ہو نا، جہاں پہ تمہاری کثرت ہے، اس لیے ابھی تمہیں موسم کی پرواہی پچھا دیے کہ پتہ نہیں ہے۔ کبھی اپنی حدوں سے باہر نکل کے دیکھو، جہاں ہم کم ہیں کتنی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے۔
आगे बढ़ करके देखो, कम से ऐलान न किए गए। ये भी कहा गया मुसलमानों से लेन देन बंद करो, ये भी कहा गया कि इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो, ये भी कहा गया कि जिस रास्ते से के निकले वो रास्ते बंद कर दिया करो। कितने मुसलमानों को इसलिए चौक से निकाला गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। कितने मुसलमानों को इसलिए बेरोजगार बना दिया गया क्योंकि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमने इनकी सियासत नहीं देखी। पहले बिजनेस बंद करके हमारे सेठों के हाथ काटे गए, उसके बाद सियासतदानों को उठा के कैद किया गया, उसके बाद फिर मदरसों पे निगाहें डाली गई, उलमा को बंद किया गया। वो लोग जो हरकत वाले थे सारे कैद कर दिए गए। ये जानते हैं जिस दिन मौलवी चुप हो गए कौम को लूट लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉक्टर बचाएगा या इंजीनियर बचाता है? नहीं, खुदा की कसम, अगर जिंदा हो तो डॉक्टर की वजह से नहीं, नमाज पढ़ाने वाले इमाम की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। आइस नौजवानों क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? जी बहुत एक्सीडेंट के दोनों साथी हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है? लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टारगेट है। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है। जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम, इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितने मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं, टंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो करम तेरे। शर्ते तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा। नकाम में पड़ी है, कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है, हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देते। तुम्हारी सूरत ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को ना है इस दौर में वो रुतबे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कहेगा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, बेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो तो आप पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर जा रहे हो कोई मसला ही नहीं, अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरी करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तूने फंसा दिया है। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी। सही, बिल्कुल हक। और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र न दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। जी जी हक बात है, बहुत खूब। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूँ चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी।
اور کوئی نہیں روک سکتا. روکنا ہے تو رزق حلال تلاش کرو, کھیتیاں اچھی ہو رہی ہیں تو عشر دیا کرو, آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکات دیا کرو. اللہ اکبر, وہ رب کتنا کریم ہے. ہم نے تو اس سے دشمنی کی ہے, ناراض ہو کے بیٹھ گئے, پھر موسم پانی گرا دیا. اور یار وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں چپر پھاڑ کے دیتا ہے, لیکن یاد رکھنا جب لینے پہ آتا ہے تو چمڑی پھاڑ دیتا ہے, جب لیتا ہے تو حلق سے نکلوا لیتا ہے. کہتے میرا بینک میں سیو ہے, میرا گھر میں سیو ہے. جب اس نے لیا نا تو بینک کو تک کے نکلوا لیے, جب اس نے لیا تو کٹیاں تک کی خالی کرا دی. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے خدا رسول کی فکر نہ کی, ہم نے فکر کی تو یاروں کی فکر کی ہے, ہم نے فکر کی تو مونچھ کی فکر کی ہے, ہم نے فکر کی تو ناک کی فکر کی ہے, ہم نے فکر کی تو اپنی فکر کی ہے. اعتقاد کھو بیٹھے ہیں ہم, یقین چلا گیا ہے ہمارا. اور کبھی تو یہ بھی تو بتا, تجھے خیال آیا خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے 10 لوگوں کو ایک کتا گھیر لیتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو, اس لیے کہ یہ یقین ظاہر ہو چکا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ اعتقاد پکا ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو مصطفیٰ نے کہا اگر کلمہ پڑھنے والا ایک ہوگا تو 10 میں بھاری دکھائی دے. ختم ہو گیا. اور سب سے پہلے یہ اعتقاد میرے حضور نے بخشا. کتنا پکا اعتقاد بخشا؟ اجازت ہو تو بتا دو. پوری تو نہیں لگ رہی یہ بات, کڑوی ہے لیکن ہے سچی. یاد رکھنا حضور کب آئے؟ جب ہم پتھروں کو پوج رہے تھے. کنفرم ہے؟ حضور تب آئے جب ہم پیڑوں کی پوجا کر رہے تھے. کنفرم. حضور تب آئے جب ہم چاند کی پوجا کر رہے تھے. حضور تب آئے جب ہم سورج کو سجدے کر رہے تھے. حضور آئے دنیا کو, حضور نے اپنی حقیقت سمجھائی, لوگوں کو سورج پلٹا کے دکھایا, فرمایا تو اس کے لیے نہیں, یہ تیرے لیے ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ سمجھایا تو چاند کے لیے نہیں, چاند تیرے لیے. درختوں کو بلا کے بتایا درخت تیرے لیے کہ تو درختوں کے لیے نہیں. ہاں اتنا یقین دلایا حضور نے, قسم خدا کی وہ قوم جو باپ پہ یقین نہیں کرتی تھی وہ بن دیکھے پہ کتنا یقین کرنے لگی. سوچ بھی نہیں سکتے, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. یہ اعتقاد حضور نے بخشا. وہ کتنا پکا یقین. حضور بازار میں کوئی شخص آ گیا نا گھوڑے بیچنے کے لیے, ایک گھوڑا تھا بڑا خوبصورت, حضور نے پسند کر لیا, سودا ہو گیا. جب سودا ہوا نا حضور نے کہا ٹھیک ہے بھی پیسے نہیں, یہ گھوڑا میرا ہے, اتنے میں سودا, میں گھر جاتا ہوں اور تجھے پیسے لگ کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. حضور گئے, جیسی کہے نا تو اس وقت بھی ایسے خبیث لوگ تھے. ایک کہنے لگا کتنے میں بیچ لیا؟ کہنے لگا 120 میں. کہنے لگا ہوں 120 نہیں تو 250 کا مل جائے گا. آج ہم سودا کرتے ہیں نا تو بیچ میں آ کے کوئی مار کے کہتا کتنے میں ہو گیا, کہ یار کچھ نہیں بس 21 لاکھ میں دے دیا. 25 مجھ سے لے لے. اوقات 25 غلط کہہ رہے ہو. اس نے کہا اگر غلط ہے تو بتاؤ یہ صحیح کیسے ثابت ہوگا؟ تمہاری شریعت میں اس کا کیا قانون ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے, جو انکار کرے گا وہ قسم کھائے گا. کا دعویٰ تمہارا ہے کہ میں نے خریدا ہے, میں انکار کر رہا ہوں, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ گواہ پیش کرو. مصطفیٰ کہتے کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں, آپ چپ ہیں. اس نے کہا اگر کوئی گواہی دے دے تو یہ سودا تمہارا ہو جائے گا, گھوڑا تمہارا ہو جائے گا. جب سودا ہوا تو کوئی نہ تھا. جب یہ بات ہو رہی تھی ایک صحابی آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سودا میرے سامنے ہوا ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اس نے اتنا سنا, حیرت میں دیکھا, دیکھ کے گھوڑا دیا, پیسے لیے چلا گیا. حضور نے بازو پکڑا, فرمایا میرے صحابی تو یہ تو بتا جب یہ سودا ہوا تھا تب تو تو نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی؟ تو اس نے گردن جھکائی اور کہا یا رسول اللہ بات اس کی ہے جس کی ہم نے بندے کے گواہی دی ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جیسے آپ کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مان لیا ہے ویسے آپ کے کہنے پہ ہم نے سودے کو مان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے بازو پکڑ لیا, فرمایا لوگوں ہر جگہ 2 گواہ چاہیے, لیکن جہاں یہ کھڑا ہوگا اس کی اکیلے کی گواہی 2 کی طرح. یہ یقین دیا مصطفیٰ نے. آج ہمارے یقین ختم. سفیر کا دکان نہیں چل رہی ہے, 11 بجے سو کے اٹھ گیا, 11 بجے آنکھ کھلی, اخبار سب سے دیکھو بھی کہاں گولی چلی ہے, پھر ٹھیکیدار بن گیا. نہیں وہ ایسا نہیں ہوتا تو ادھر کو نہیں چلتی, گھر بیٹھے بیٹھے پورا جغرافیہ دکھایا. پہلی گولی ادھر سے آئی ہوگی, 11 بجے اٹھ کے منہ دھوئے, اور دکان میں نا پیر صاحب نے ایک دے دیا, بولے یہ کاؤنٹر میں لگا دیا, ایک چھت میں لگا دیے, یہ کرسی کے پیچھے لگا دیے, یہ کرسی کی سائڈ میں لگا دیے, میرے نقشے چپکا لیے. اتنے نقشوں کی جگہ اچھا ہوتا سودا ہی رکھ لیتا. نقشے دے دیے. لیکن مجھے بتاؤ
हुजूर जो चाहते वो होता है कि नहीं? हक बिल्कुल बेशक सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते वो होता है कि नहीं? वही होता ना। हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा, हुजूर ने कहा जा दरख्त से, कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं। बोली, पता चला हुजूर जो कहते वो, हुजूर जो कहते वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कहते वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो?